अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत कामला अता फ़रमाए, खुश रखे, आबाद रखे, पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। हमेशा दुआएं हमारी इस मुल्क के साथ हैं। आप लोगों से जो गुजारिश है वो ये है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को भी प्रेस किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर किया करें और जो राय आपसे मांगी जाए उसका इजहार किया करें। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपकी राय से, अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। आप हमारे उस्ताद और हम आपके शागिर्द हैं। मेरे ख्याल में सीखने का जो इल्म है वो आखिरी सांस तक जारी रहता है और मेरी कोशिश होती है कि आपके कमेंट्स पढ़कर उनमें से जो सीख कर अगले वीलॉग की तैयारी करने में मदद लूँ। दोस्तों, आइनी बेंच का पहला सरप्राइज़ पीटीआई के लिए हैरान कुन हो सकता है। आइनी बेंच बनने के बाद हुकूमत ने पूरी तैयारी कर ली है। महसूस नशिस्तों पीटीआई को देने के जो फैसला था उसको पे नज़रसानी अपील दायर कर दी है। आइनी अमूर के बेंच फाल होते ही वफाकी हुकूमत ने खसूसी नशिस्तों की बहाली समेत नज़रसानी पर फैसलों के लिए मरसूफात जो है वो तैयार कर ली है। हुकूमत की तमाम तवज्जो जो है तरजीहन आइनी दरखास्तों के फैसले पर मरकूज है जो कई हफ्तों से ज़ेर समात नहीं आ सकी। हुकूमत मतमईन है अदालती मोहनजई और मारवाए आइन फैसले सादर होने का फाटक तकरीबन बंद हो चुका है। 12 जुलाई के मुतनाज़ा फैसले जो हैं उनको उस फैसले की पुष्प पर कार फरमार जज थे वो जो कोई सज्जे हो गया, कोई खबे हो गया और कानून दानों की भारी अक्सरियत मुतनाज़ा फैसलों को मेरे ख्याल में दुरुस्त जो नादरे दुरुस्त करार दे रही है। देखें, ये बार बार आपको समझाने और बताने वाली नहीं है। आप हर टीवी चैनल पर हर किसी के वी लोग पर जो कोई सीधी लाइन पे रहने वाले लोग हैं और जो लोग भटके हुए हैं उनका तो आप कुछ कर नहीं सकते। वो तो आपको पीटीआई की 180 सीटें दिखाएंगे और साथ में फिर बाकी सारी चीज़ें वो आपको जो दिखाते हैं वो आपको पता ही है। लेकिन एक बात जो आपको बताने वाली है, एक बात जो आपको नहीं भूलनी चाहिए, वो ये है कि एक ऐसी पार्टी को टिकटें दी गई, सीटें दी गई जो पार्टी खुद नहीं मांग रही थी, उनको अपने हक का खुद भी नहीं पता था, उनको वो सीटें देगी थी। बस इतना याद रखें। मतलब तहरीक इंसाफ के जो वकील थे, जब उनसे पूछा गया कि जनाब आपके ख्याल में ये सीटें किसकी हैं, क्या हुकूमत की बनती हैं या फिर सुन्नी इत्तेहाद की या किसको जानी चाहिए, तो तहरीक इंसाफ के वकील ने भी यही कहा था कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद को देनी चाहिए। ये ना हुकूमत की बनती हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं। ये वो उस वक़्त जो जजों के साथ वकीलों की बातचीत हो रही थी उसके ये कुछ टिकर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आगे जाके जज जो हैं वो कहते हैं कि जब बनती ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, चाहे उनको पता है इस बात का नहीं पता, चाहे वो 6 महीने से ये केस किसी और के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि बनती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, क्योंकि उनका जो इंतहाबी निशान छीना गया था उस वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपने इंतहाबी निशान पे लड़ा कि नहीं लड़ा। लेकिन ये बड़ी एक मोटी सी बात है कि ये लोग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हैं, ये इनकी हमदर्दियां तहरीक इंसाफ के लिए हैं। तो अगर उनसे आपने इंतहाबी निशान ले भी लिया है और वो एक इंतहाबी निशान पर एक जमात के टिकट पर इंतहाबात नहीं भी लड़ सके, तो आपको पता है, हर बंदे को पता है कि ये लोग सारे के सारे हैं तो तहरीक इंसाफ के, और इस मफरूज़े पर वो सीटें दे दी गई थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जो आइनी बेंच बैठा है वो शायद इस मफरूज़े को ना माने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जो बैकबोन थे ना वो अब एनी मोर रहे नहीं हैं। जो कहा करते थे कि आप सड़कों पर क्यों खज्जल हो रहे हैं, आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं, हम आपको ये सीटें देते हैं। असल खबर यह है कि महसूस नशिस्तों का केस जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आइनी बेंच सुनेगा। मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोई भी जज सुने, वो किसी भी तरह का जज सुने, इंसाफ करे। वो जस्टिस अमीनुद्दीन हो या कोई और हो, क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन इंसाफ करे, बायस ना हो। वो किसी पार्टी से, किसी पार्टी के लीडर से मुतासर ना हो, उसकी घर वाली इंतज़ार ना कर रही हो कि उसको मैसेज आए कि आपके लीडर का काम कर दिया। ये मेरा प्रॉब्लम है। और जस्टिस अमीनुद्दीन समेत मंदोखेल और नईम अफगान वगैरह पहले ही हुकूमत के हक में फैसला दे चुके हैं, यानी पीटीआई को महसूस नशिस्तें देने की मुखालफत कर चुके हैं, क्योंकि वो आइन के मुताबिक ये समझते हैं और आइन यही कहता है। और उसके मुताबिक उन्होंने पहले भी फैसला दिया है और अब ये भी उम्मीद की जा रही है कि अब भी वो यही फैसला देंगे। देखना यह है कि जब इनके पास केस लगता है, जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जजेस के लिए क्या रद्द अमल देते हैं, क्योंकि वो ज़रूर कहेंगे कि केस हमने सुना है, नज़रसानी भी हम ही सुनेंगे। गुज़श्ता दिनों एक पनामा जज, ये बड़ी अहम चीज़ है जो आपको अब आपसे बात करने जा रहे हैं, थोड़ी लेंथी है लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये पनामा वाली जो स्टोरी है ये हमारी जान नहीं छोड़ने वाला। ये पाकिस्तान
کہ تاریخ کا، ہسٹری کا اتنا برا بھنڈا بھونڈا اور پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کیا فیصلہ ہے جس کے اثرات میں اور آج میرے اور آج آپ کے بچے جو ہیں اس ملک کی 26 کروڑ عوام آج بھی بھگت رہے ہیں۔ وہ نواز شریف کے چہرے کو دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس فیصلے نے ان کی ایک ہی ٹینشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ غلط نہ کیا جاتا، بیٹے سے تنہا لینے کو اگر جرم نہ قرار دیا جاتا تو پاکستان آج کہاں سے کہاں ہوتا۔ نواز شریف تو آج بھی بہترین زندگی گزار رہا ہے، اس کا تو آج بھی بہترین بڑا گھر ہے، اس کے تو بچے اس کے پاس ہے۔ تکلیف اور دکھ کے وہ وقت تو کٹ گئے، وہ واپس تو کوئی دے نہیں سکتا، لیکن نواز شریف اپنی ذات کے حوالے سے سب کچھ برداشت کر گیا، اس سے پہلے بھی برداشت کر گیا۔ جب اس کو مشرف کے دور میں اٹک جیل میں بند کیا گیا تھا تو ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ 6 مہینے یا 3 مہینے کہ ان کے بچے کہاں ہیں، وہ تو بعد میں پتہ لگا کہ بچے بھی ان کی، وہ تو برداشت کر گیا، ہر دفعہ کر گیا، لیکن یہ قوم کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوا پڑا۔ لیکن خیر اسی پر بات کریں گے۔ جسٹس اعجاز افضل نے انٹرویو دیا تھا، کافی چیزیں بیان کی تھی، جس میں واٹس اپ کال کر کے جے آئی ٹی تشکیل دینے کا اعتراف کیا تھا، اور ساتھ میں اس کا دفاع اس لیے کیا تھا کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو حکومت جو ہے وہ اپنے طور پر یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ جسٹس اعجاز افضل خان کے انٹرویو پر میاں نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز نے خاموشی توڑ دی ہے اور کہا ہے کہ جے آئی ٹی کی تشکیل میں تعصب اور رازداری یہاں تھی۔ حسین نواز نے 2006 کے بعد سے نواز شریف کی تنخواہ کی وصولی کا ثبوت مانگتے ہوئے متعلقہ کمپنی تو بہت پہلے بند ہو چکی تھی، تنخواہ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کہا کہ سابق سپریم کورٹ کے پاناما کیس کے سابق جج جسٹس اعجاز افضل خان نے نواز شریف کی مبینہ تنخواہ کے حوالے سے حقائق کو غلط بیان کیا ہے۔ حسین نواز نے کہا کہ جے آئی ٹی کے انتخاب میں تنازع تھا، ججوں نے چنے ہوئے لوگوں پر مشتمل جے آئی ٹی بنا کر قانونی عمل کو مذاق بنایا تھا، میرا فوٹو جان بوجھ کر تذلیل کے لیے لیک کیا، اور نواز شریف کا دبئی اقامہ قانونی انتظام تھا، کرپشن نہیں تھی۔ بات یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ کرپشن کیسے ہوگی؟ آپ بتائیں کیسے کرپشن ہوگی؟ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے؟ یہاں پہ یورپ میں رہنے والے، امریکہ میں رہنے والے، پوری دنیا میں جب ڈاکومنٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو کسی یار دوست کا ترلا کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہ بھر دیں یار، آپ مہینے کے مہینے ہمارے اکاؤنٹ۔ کچھ ملکوں میں بینک کی ساتھ سلپ لگتی ہے جب وہ اپنا کارڈ کو ریونیو کرتے ہیں، اور کچھ میں اس خالی تنخواہ کی سیلری سلپ بھی چل جاتی ہے۔ تو کیا وہ یہ کرپشن ہو جائے گی مالی طور پہ؟ کیونکہ وہ جو تنخواہ بنتی تھی آپ نے بھی تو نکال کے واپس ہی کرنی ہے، جس دوست کو ساتھ نے کہا وہ آپ نے رکھنی تو نہیں ہے نا، ادھر سے وہ بینک میں ڈال دے گا، ادھر سے نکال کے آپ واپس کر دیں، کیونکہ پیسے تو اسی کے ہیں، آپ نے تو اس سے فیور مانگی ہے، یا وہ ایک قانونی طور پر آپ کو وہ ڈاکومنٹ چاہیے اس کے لیے کیا ہے، تو وہ کرپشن کیسے ہوگی؟ لیکن کیونکہ اس وقت جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ثابت کرنا تھا اور وہ کر دیا۔ جسٹس حسین نے ریٹائرڈ جج اعجاز افضل کے اس اعتراف کو جانبداری اور قانون کے بنیادی اصولوں کا مذاق قرار دیا، جس میں انہوں نے جے آئی ٹی کے منتخب کردہ افسران کو واٹس ایپ کالز کے ذریعے شامل کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر شفافیت مطلوب تھی تو انہیں خود شفاف ہونا چاہیے تھا۔ جے آئی ٹی کی تشکیل میں دھاندلی اور خفیہ واٹس ایپ کال کے ذریعے کیا وجہ تھی؟ اگر انہیں جے آئی ٹی میں ایمانداری اور شفاف افراد چاہیے تھے تو وہ کھلی عدالت میں کہہ سکتے تھے، کوئی ان کو روک نہیں سکتا تھا۔ اس کے بجائے انہوں نے پس پردہ جا کر اپنے منتخب کردہ افراد کو شامل کرایا، اسے سرکاری ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا۔ آپ ممکنہ مداخلت کا حوالہ دے کر اپنی جانب سے سسٹم کو نظر انداز کرنے کی وجہ نہیں بتا سکتے۔ حکومت مداخلت کر بھی کیسے سکتی تھی جب آپ کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی مکمل حمایت حاصل تھی؟ بالفاظ دیگر عدالتی اختیار عدالتی عمل کے غلط استعمال کا کھلا ناقابل معافی غلط استعمال تھا، جو ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہاں پہ میرے خیال میں حسین نواز کوئی غلط بات نہیں کر رہا۔ کیسے استعمال کر سکتی تھی حکومت کسی بھی جگہ پہ اپنے اثر رسوخ؟ کیونکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ، دیکھیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تو اتنی تگڑی تھی کہ ایک منسٹر اپنی منسٹری کی بلڈنگ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہاں پہ کھڑے بڑھنے کا تو سر آپ کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ منسٹر اس منسٹری کو آن کرتا تھا، وزیر داخلہ تھا، اور ادارے کے لوگوں نے کہا نہیں جی آپ اندر نہیں جا سکتے، تو وہاں پر حکومت کیا اثر انداز ہو سکتی تھی؟ تو اس لیے حسین صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ حسین نواز نے انکشاف کیا ہے کہ اس پوری کارروائی میں جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کا اہم کردار تھا۔ جب وہ نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے، انہوں نے جنرل مشرف کے دور میں شریف خاندان کے خلاف مقدمات بنائے، بعد میں انہی مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے بینچ میں بیٹھے، جو خود ہی مقدمے کو کالے دن قرار دینے کے لیے کافی تھا۔ بڑی اہم بات ہے کہ جو مقدمے جس بندے نے بنائے تھے وہی بعد میں جج بن گیا تھا، خود سوچیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک سے عامر عزیز ان کے اہم ساتھی اور اس وقت کے معاون تھے، یقیناً
انہیں جے آئی ٹی کا حصہ بنایا گیا. بلال رسول جو کہ حماد اظہر کے پہلے کزن ان کے ساتھ قریب سے کام کر چکے ہیں کو بھی واٹس اپ کال کے ذریعے جے آئی ٹی میں شامل کیا گیا تھا. حسین نواز نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا, بتایا کہ آپ جانتے ہیں کہ جے آئی ٹی نے دستاویزات کیسے حاصل کی. ان کی نہلی کا مرکزی دستاویز محض کمپیوٹر کی سکرین شاٹ تھا جو موبائل کیمرے سے لیا گیا تھا, یعنی کمپیوٹر کی سکرین سے لیا گیا سکرین شاٹ, جس کی بنیاد پر یہ کہا کہ نواز شریف نے بیٹے سے تنہا لی, اسے نہل کر دو. اب آپ سمجھیں کہ وہ کوئی باقاعدہ طور پر کسی محکمے سے کسی جگہ سے کوئی ڈاکومنٹ ریسیو نہیں ہوا تھا جس کے اوپر دینے والے ڈاکومنٹ کے سائن ہو, اس کا باقاعدہ ایک ریکارڈ ہو جو کسی بھی عدالتی کا حصہ بن سکتا ہو, اور جس کنٹری سے لیا گیا ہو اس کنٹری کی اتھارٹیز کی مہر لگی ہو, سائن کیے ہوں گے, تو وہ ایک لیگل پیپر ہوگا. لیکن حسین صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ پیپر کمپیوٹر کی سکرین کھولی, اس سے موبائل سے سکرین شاٹ بنایا, وہ پرنٹ کیا, اور بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب کے پیسوں کی رسیدیں ایکسیپٹ کر لی تھی, نہ راشد کے نام پر آئے تھے یا فیض کے نام پر آئے یا کس کے نام پر آئے تھے, اسی طرح یہ سکرین شاٹ حصہ بنا کر وہ فیصلہ کر لیا کہ نواز شریف صاحب نے پیسے نہیں لیے اور انہوں نے جرم کیا اور نہل کر دو. دیکھیں اس سے بڑی اور زیادتی اس ملک کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے. اچھا, یہ پیپر نہ تو متعلقہ حکام سے جاری ہوا, نہ ہی یہ ظاہر ہے وہ میں جیسے بتا رہا ہوں کہ کسی بھی بندے کے اس پہ سائن نہیں تھے, نہ ہی قانونی طور پر تسلیم کیا جا سکتا, مگر اس بینچ نے نہ صرف اسے قبول کیا بلکہ اس پر سوالات کی بھرمار کر دی. جلد بازی میں انہیں صرف ایک بات کا احساس نہ ہوا, حقیقت کو جانچے. جب جے آئی ٹی کی سیکیورٹی ایجنسیوں کو دینے کے بارے میں پوچھا گیا تو حسین نواز نے کہا کہ ججز اس بات کو کھل کر تسلیم کیوں نہیں کرتے, انہوں نے جے آئی ٹی کی سیکیورٹی ذمہ داری ایجنسیوں کو دینے کی بات کیوں نہیں کی. میں 6 بار جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوا, ہر بار انہوں نے مجھے پورے دن انتظار کروایا, کوئی مناسب تفتیش نہیں ہوئی. اب یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 6 بار جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوا, ہر بار مجھے پورے دن انتظار کروایا, کہ صبح اگر مجھے 8 بجے بلایا تو 4 بجے تک مجھے بٹھائے رکھا اور پھر دوبارہ بلا لیا, مجھ سے کوئی بات نہیں کی, مجھ سے کوئی تفتیش نہیں کی, مجھ سے کسی قسم کی گفتگو نہیں کی. یہ بھی ایک تذلیل کے زمرے میں آتا تھا. پورا احاطہ جنرل فیض کے کنٹرول میں تھا. وہ بتا رہے ہیں کہ جس بلڈنگ میں بناتے تھے, جہاں پر پورا دن بٹھاتے تھے اور کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے, جہاں سے تصویر لی گئی تھی, وہ پورے کا پورا جنرل فیض کے کنٹرول میں تھا. اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ جنرل فیض, عمران خان, جنرل باجوہ یہ مل کر اس وقت کیا گیم کرتے رہتے. اور آج جیل میں بیٹھا عمران خان دھمکیاں لگا رہا ہے, آج وہ ڈرا رہا ہے, آج وہ کہہ رہا ہے وہ قوم کی خاطر جیل میں ہے. نہیں بھجن, آپ اپنے اقتدار کی خاطر جیل میں ہیں. اس ملک کی تاریخ اب کوئی آپ کے پسندیدہ یوٹیوبر نہیں لکھ سکتے, وہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ جو ظلم آپ لوگوں نے کیے ہیں, وہ ظلم اگر خالی نواز شریف کی ذات پر کیے ہوتے, اس کی فیملی پر کیے ہوتے تو قابل برداشت تھے, وہ کر گئے. نواز شریف کی فیملی بھی برداشت کر گئی, بیٹی بھی برداشت کر گئی, بیٹے بھی برداشت کر گئے, اور ان کی بیوی بھی برداشت کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئی. لیکن یہ قوم برداشت نہیں کر پائی. اس قوم کا جو آپ نے حال کیا اس فیصلے کے بعد, وہ آج آپ کے سامنے ہے. اور شاید یہی وجہ ہے آج آپ خود بھی اور آپ کے پیارے جنرل فیض صاحب بھی جیل میں بیٹھے ہیں, اور جو جیل میں بیٹھے ہیں ان کی حالتیں کیا ہیں وہ یہاں پر کیمرے میں بتانے کی قابل نہیں ہے. پچھلے دنوں بتائی تھی تو پتہ نہیں کہاں سے کیا کیا میسج آ گئے تھے کہ اس پہ بات نہ کیا کریں. تو اب اس لیے اب آپ کو کیا بتائیں کہ ظلم کرنے والے اس وقت کس کس چیز کی بھیک مانگ رہے ہیں, چاہے وہ عمران خان اور چاہے وہ جنرل فیض ہو. خیر, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. کیا کہیں گے یہ اقامہ والا فیصلے پر؟ اگر یہ فیصلہ اس طرح عمران خان کو لانے کے لیے نہ کیا جاتا تو آج پاکستان کہاں ہوتا؟ کیا محسوس سیٹیں حکومت کو ملنے جا رہی ہیں, یا ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل سکتی ہیں؟ اپنی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. بہت شکریہ, خدا حافظ.